अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ एक तस्वर। एमक्यूएम कौन चलाएगा जी? अगला रहनुमा एमक्यूएम का कौन है? एमक्यूएम का कायद कह लीजिए, चेयरमैन कह लीजिए, सदर कह लीजिए, सरबराह कह लीजिए, इस पर हम बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज मैंने जहां छोड़ा था आपको कि जी सर्वे हो रहा है और सर्वे में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, खूब जोर लगाया तीनों तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा आवाम ने किसके हक में वोट दिया? कौन एमक्यूएम पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और कौन गैर मकबूल है, और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो आए हैं लोग, वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सर्वे बड़ा ऑथेंटिक सर्वे है ये। इसमें वाकई लोगों ने हिस्सा लिया। अब अपने जोर लगाते रहे लोग, वो भी एक अलग कहानी है। और इसी दौरान कुछ जो है मुबैना इत्तलाए आम भी चलती रही। जब देखा कि कोई एक शख्स आगे निकल गया है, तो जो पीछे रह गए थे उन्होंने जनाब फिर इस तरह की इत्तलाए आम भी चलाना शुरू कर दी कि इससे पहले इस सर्वे में लोग अगर हमें पहले नंबर पर नहीं ला सकते, कम वोट देते हैं और दूसरी शख्सियत जीतने में कामयाब हो जाती है, सर्वे के मुताबिक 100 वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो पहले हम तो गए, हमने तो कहा था, देखिए हमने तो इत्तला बराए ला ताल्लुकी चला दी थी कि सर्वे से फला 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 का कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह के फजूल कामों से कभी हमारा ताल्लुक नहीं रहा। ये दो इत्तला नामे जो मुबैना, अब उनके हैं नहीं है, सोशल मीडिया में चल रहे थे, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और इसके बाद जलसे में जो लोग आए थे उनके हवाले से काफ़ी सारी कहानियां आ रही हैं कि जनाब क्या कुछ होता रहा जलसे में। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई जी। मरहलवार शिकवार और अच्छी खासी तरमीम जो हैं वो 45 से ज़्यादा मंजूर की गई कहा जाता है। और उसमें एमक्यूएम की एक तरमीम थी 148। 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो लॉलीपॉप दिया गया था एमक्यूएम को कि जनाब 27वीं में शामिल कर देंगे, तो 27वीं भी आ गई, तो अब शायद उससे भी आगे बात चली गई। 28वीं, 29वीं, 30वीं गिनती गिनती रहेगी हुकूमत, और जिसके साथ भी ये बैठे हुए होंगे और आवाम को ये बताते रहेंगे हमने बड़ी कोशिश की। आज एक एमक्यूएम के सेनेटर साहब ने खिताब भी किया सेनेट में, और वो दोबारा वही बातें, मजबूर हैं हम क्या कर सकते हैं, मतलब सेनेटरशिप के मज़े ले सकते हैं, हम मरात ले सकते हैं, अपने काम निकलवा सकते हैं, हम हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, हम वज़ारतें ले सकते हैं, हर हुकूमत में हम शामिल हो सकते हैं। इतने मजबूर हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अवाम को कुछ फ़ायदा नहीं दे सकते, तो वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? तो कम से कम अवाम में आके खड़े हो जाएँ। जिस तरह मैं मिसाल दूँगा, जैसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। अनीस कायम खानी साहब ने लास्ट जो स्पीच की मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उसमें उन्होंने मैंने कहा ना, ये बात मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से करता रहा हूँ, जो उनकी जानिब से भी आई। जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं, बाहर आके बताते ही नहीं हम क्या बात हुई है, क्या दिलासे उन्होंने दे दिए और क्या किन बातों पर हम एग्री करके आ गए हैं। आवाम को, यानी अपने वोटर्स सपोर्टर्स को एतमाद में नहीं लेते, तो ये तो कर सकते हैं कि जा कर के हम एहतजाज कर लें। एहतजाज तो हक है ही नहीं, कानूनी तौर पे एहतजाज भी नहीं कर रहे आप। फारूक तार साहब दबे दबे लफ्जों में कहते हैं जी ये 60 लाख मोटरसाइकिलों वाले मेरे साथ अगर आ जाएंगे और हों और मेरे साथ हैं और हम जाके शारा फैसल धरना दे देंगे, ये बातें हैं खाली। बहरहाल एक जलसा उन्होंने किया, जिसको फारूक सत्तार साहब जो है वो कह रहे थे इज्तिमा है ये। गवर्नर साहब ने कहा ये जलसा है, गवर्नर साहब की वजह से वहाँ लोग आ भी गए, वरना जो हालात हैं आजकल एमक्यूएम पाकिस्तान के, तो लोग कहते हैं कि जनाब इतने लोग भी नहीं आते जो आए वहाँ पर, वो गवर्नर साहब की वजह से आए। लेकिन बीच में पोस्ट भी इस तरह की चल रही थी कि वहाँ कहा गया था जी नौकरियाँ, वहाँ कहा गया था जी राशन, वहाँ कहा गया था ये पैकेजेस और फला 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 फला, जिसकी वजह से लोग बेचारे वहाँ आके बैठ गए। इस तरह की बात भी सोशल मीडिया पर चल रही है। चलें जी, जितने लोग आए थे उस सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सर्वे रिपोर्ट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके लिए कौन जीता कौन हारा वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो फैसला हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऐसा ही उसमें अमल दरामद भी हो जाएगा। सर्वेस होते हैं मुख्तलिफ, जो करारें होती हैं, एनजीओज भी कराती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स भी कराते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हवाले से भी लोग इस तरह के सर्वेस कराते हैं। लेकिन बड़ा अथेंटिक सर्वे था, मैं जानता हूँ, बताते खुद सिटी 021 वाले हमारे फराज साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो उन्होंने सर्वे किया और इसमें उन्होंने सवाल ये रखा था कि जी इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का अवाम में सबसे मकबूल लीडर कौन है? और
رکھا انہوں نے جلسے کے فوری بعد. جلسے کے بعد ایم کیو مقبولیت کا توازن تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ جلسہ چونکہ ایم کیو کا دعویٰ یہ ہے ایم کیو پاکستان کا کہ جناب اتنا بڑا جلسہ ہم نے کر دیا تو توازن دیکھ لیجیے اب لوگ کس کے حق میں ہیں. اور کامران صاحب کے وہاں نعرے بھی لگتے رہے, فاروق صاحب خود بھی لگاتے رہے, لوگ بھی لگاتے رہے. تو کامران ٹسوری صاحب اگلے مستقبلی ایم کیو کا کامران ٹسوری صاحب. تو پھر اس بیسک تو یہ تھیم تھی جس پہ سروے کیا گیا, اور سروے میں جو فائنلی نتیجہ سامنے آیا اس کے مطابق خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی نام تھا اس میں, کامران خان ٹسوری صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب. کہا گیا یہ اس وقت ایم کیو ایم کا عوام میں سب سے مقبول لیڈر کون ہے, تو 3 نام اس میں تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو میں نے جو لاسٹ دیکھا اس میں کوئی 600 کے قریب ووٹ تھے ان کے, اور کامران ٹسوری صاحب کے جو میں نے لاسٹ کیا وہ سروے ختم ہو گیا 5200 سم تھنگ ووٹ تھے ان کے. اور سب سے زیادہ ووٹ جو پڑے وہ پڑے جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو, 6200 سے بھی زیادہ ووٹ ان کے پاس میں نے جو لاسٹ جو چیک کیا تھا اس میں موجود ہے. یعنی کہ سروے کے مطابق مصطفیٰ کمال صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے, یعنی عوام میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں. اور غیر مقبول کون ہے, نامقبول کون ہے, وہ آپ کو پتا چل گیا. سیکنڈ پہ کامران خان ٹسوری اور خالد مقبول صدیقی جو سربراہ ہیں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے, یار انہیں مطلب 1000 ووٹ بھی نہیں پڑے, یہ بس بڑے چمبے کی بات ہے. تو بہرحال کیونکہ اب اگر انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیے جائیں تو اگر یہی نتیجہ نکلنا ہے تو پھر تو چیئرمین اس کا مطلب اگلا جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں گے ایم کیو ایم پاکستان کے, یا پھر کامران خان ٹسوری صاحب ہوں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب تو مقبولیت کے حوالے سے سروے کے مطابق تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے تو اس میں تو ظاہر ڈاکٹر فاروق صاحب بھی شامل ہوں گے ان تینوں کے علاوہ, اور حسن امین الحق صاحب بھی ہوں. تو یہ سروے کے مطابق تو مصطفیٰ کمال صاحب کی پاپولرٹی ان تمام لوگوں سے بہت زیادہ ہے. اچھا, اب یہ جو جلسہ ہوا تھا اس میں یہ جلسہ کیا گیا تھا جی انیس قائم خانی صاحب کے بغیر, اور دکھانا یہ تھا کہ جی دیکھ لیجئے اگر یہ لوگ نہ بھی ہوں, کسی کو دکھانا تھا, سمجھے اس بات کو, کسی کو دکھانا تھا کہ یہ جلسہ, یہ اجتماع, یہ ٹیم اگر نہ بھی ہو مرجر کے بعد جو ہمارے ساتھ واپس ملے ہیں, تو ہم یہ دیکھیے لاکھوں کا اجتماع منعقد کر سکتے ہیں. لاکھوں کا اجتماع نہیں ہو سکا, اور لاکھوں کا کیا بلکہ آپ کو میں نے بتائی دی تھی تعداد کیا رہی وہاں پر لوگوں کی. تو بہرحال یہ بات تو ایک طے ہے کہ انیس قائم خانی صاحب جس طرح وہ چلتے ہیں, جس طرح ان کا تجربہ ہے صاحب کا, اس کی روشنی میں جب وہ اقدامات کرتے ہیں جلسے ریلیوں کے حوالے سے, تو وہ ظاہر ہے اس تعداد میں لوگ نہیں آئے. تو یہ تو فرق پڑا, کیونکہ اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے 2018 میں 7 سیٹیں تھیں, تو مرجر کے بعد دیکھ لیں 22 ہو گئی آپ کے پاس. اس کو چھوڑ دیں کہ ووٹ کتنے ملے نہیں ملے, جتا دیا گیا ہروا دیا گیا کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ نہیں پڑے تو آپ کہیں گے نہیں ووٹ کے بغیر ہم کیسے جیت سکتے تھے, تو پھر دیکھ لیجئے مرجر کے بعد اس کا مطلب ہے 22 سیٹیں آ گئی, اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہوا. پھر آپ کہتے ہیں جی ان کو تو چونکہ وہ اکیلے تھے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا اور ان کو ووٹ نہیں پڑے تھے. لیکن مرجر کے بعد پھر یہ کیا تبدیل کیسے ہو گئی, ایسا کیا کر دیا ایم کیو ایم نے کہ اتنی عوام میں مقبولیت حاصل کر لی, 22 سیٹیں لے لی, اور اتنی مقبولیت حاصل کر لی تھی تو بھائی پھر بلدیات کے بائیک آؤٹ کیوں کر دیا آپ نے؟ آپ حصہ لیتے, لولی لنگڑی میئرشپ تو ملتی نا آپ کو, اپنے لوگوں کے بہت سارے کام تو کرا سکتے تھے آپ اس میں بھی, ہے کہ نہیں؟ چلیں بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کون سنبھالے گا. انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو عوام میں مقبولیت کا پیمانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ووٹنگ ہوتی ہے یا اس سے پہلے سروس کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ سروے کے مطابق کون آگے ہے, کون پیچھے ہے, کون بہت پیچھے ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں. بہرحال جی مائنس کسی کو نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ہے. پہلے آپ نے دیکھیے عامر خان صاحب کی جہاں تک بات ہے, اگر آج آپ نے بیک فٹ پر کر دیا ہے یا وہ خود ہو گئے ہیں یا دیگر لوگ, تو ان کا یہ تجربہ تو نہیں تھا, اس طرح کا تجربہ تو نہیں تھا نا کہ جس کا فرق نہ پڑے. اس سے تو فرق پڑے گا آپ کو اگر ان لوگوں کو آپ ایک طرف کر دیتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کو, انیس قائم خانی صاحب کو, ان کی ٹیم کو, تو ایم کیو ایم پہ ضرور فرق پڑے گا. لیکن آپ نے اگر کہیں دکھا کر یہ بتانا ہے کہ جی ہم ہیں باقی ہمیں کوئی نہیں چاہیے, سائڈ لائن کر دیں یا کروا دیں یا وہ خود ہو جائیں یا ناراضگی کا اظہار کر دیں, ویسے تو سب مل کے چلیں گے, کسی پارٹی میں سب لوگ مل کر چلتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے آج تک. لیکن بہرحال یہ جو سروے رپورٹ تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب سینٹ میں ایم کیو ایم کے جس سینیٹر کی میں بات کر رہا ہوں وہ وہی شاعری وائری پڑھ کے اور سائڈ پکڑ لیتے ہیں ہمیشہ وہ,
تو میرے خیال ہے یہ ایم کیو ایم نے شاعری کے لیے شاید بھیجا ہے ان کو بھی کہ آپ جا کے جو ہے نا، یار مشاعرہ تو نہیں ہے نا وہاں پر مشاعرہ تو نہیں ہو رہا، کوئی بہتر ڈیسیجن لیں یہاں کے لوگوں کے لیے۔ اب ایم کیو ایم کو دیکھنا ہے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو دیکھنا ہے اور ایم کیو ایم سے جو وابستہ ان کے ہمدرد ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہر حکومت میں شامل، آپ کے لیے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، اور کتنے لوگوں کو نوکریاں دلانے میں کامیاب ہو گئے، کتنے لوگوں کو حقوق دلانے میں کامیاب ہو گئے، کتنے لوگوں کو واپس لانے میں وہ کامیاب ہو گئے جو جن کے بارے میں ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ مسنگ پرسنس ہیں، کتنے انہوں نے آفیسز اپنے کھلوا لیے۔ یہ ساری چیزیں اب ایم کیو ایم والے جانے اور وہ جانے، لیکن 27 ترمیم کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا آپ سے کہ اس وقت کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور 27ویں ترمیم میں 2 لوگوں نے ووٹ اپنی پارٹیوں کے اگینسٹ جا کر کے دیا، ایک پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے احمد خان، ان دونوں نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے تھے ہم ترمیم میں ووٹ نہیں دیں گے اور پی ٹی آئی والے بھی نہیں دے رہے تھے، تو ان دونوں نے ووٹ دے دیا۔ ووٹ دینے کے بعد سیف اللہ ابڑو صاحب نے کہا جی میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دونوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دونوں ہی ماشاءاللہ کانٹریکٹر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، میں نے پڑھا ایک جگہ کہ دونوں ٹھیکیدار ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بک گئے اور ٹھیکے اور فلانا ڈھمکانا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں مولانا صاحب جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی 27ویں آئینی ترمیم ہی نہیں آنی چاہیے تھی، صوبوں کا حق کم کرنے کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی اپنی ساری چیزیں منوانے میں۔ جی ہاں، یہ 140 ایم کیو ایم شامل کرانا چاہتی تھی، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی، حالانکہ اس میں سب کو پورے پاکستان کا فائدہ تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی تاحیات صدر کے لیے جو لے رہے ہیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی یہ اسلام اور آئین کے منافی ہے، کسی بھی شخص کو تاحیات استثناء حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ انہوں نے پھر مثالیں بھی دی ہیں کہ آپ اسلام کی اگر بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور بھارت اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو چکی ہے اس ترمیم میں، زرعی صاحب کو بھی تاحیات استثناء حاصل ہو گیا۔ تو یہ خبریں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، بہت ساری اور بھی خبریں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، 12 منٹ کا ہو چکا ہے، ابھی لوگ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی کے سب سے بڑی دعوے دار ایم کیو ایم پاکستان، ان کے اختلافات اب تک ہیں اس جلسے اجتماع کے باوجود بھی، اور وہ 2 جو نوٹسز تھے وہ بتا دوں میں آپ کو کہ جب ان دیکھا گیا کہ خالد محمود صدیقی یا کامران رسول صاحب ووٹنگ کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو پھر جاری ہوا ایک اطلاع برائے لا تعلقی، اس گروپ سے گورنر ہاؤس سے ٹیم کا تعلق نہیں، اس سروے سے متحدہ قومی امور کی طرف سے آیا، اس طرح کے فضول کاموں سے کبھی ہمارا تعلق نہیں رہا، اور اس طرح کی یہ دونوں نوٹسز جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے تھے، اب صحیح ہیں غلط ہیں یہ وہ جانے اور ان کا کام۔ بہرحال جی فیصلہ عوام کا سروے کے مطابق ہو چکا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سروے کے مطابق 6000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے۔ عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، باقی آپ جانیں، اور ان خبروں کا حوالے سے مزید اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید اجازت مولانا اقبال۔